السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت ہی اعلیٰ دستور ہے کہ وہ اپنی مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد آزاد نہیں چھوڑتا، بیکار بھی نہیں چھوڑتا، بلکہ اس اپنی مخلوق کو کارآمد بنانے کے لیے باقاعدہ سے رہنمائی کا اہتمام بھی فرماتا ہے، شروع سے لے کے آج تک اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا ہی رہے گا۔ جس انداز سے بھی چلے، جیسے بھی کسی کو پیغام پہنچے، پیغام تو پہنچ کے رہے گا۔
تو ہمارے اوپر اس عظیم ذات کا عظیم احسان ہے کہ سب سے پہلے نمبر پہ اس نے اپنی پہچان کروائی ہے، اور یہی اصل مقصود ہے کہ جس نے اپنے مالک کو پہچان لیا پھر وہ اس کا ہو گیا تو بس کام بن گیا. اور جو کوئی لاپرواہی کا شکار ہوا یا بغاوت پہ اتر آیا یا وہ اس انداز کا نافرمان بن گیا کہ اس کو بات سمجھ ہی نہیں آتی، تو پھر ناکامی اس کا مقدر ہے، کوئی اس کو بچا نہیں سکے گا. اور یہ سلسلہ آج کا نہیں ہے، پرانا سسٹم یہ چل رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے جب سے اس کائنات کو پیدا فرمایا، جب سے بنی آدم یہ انسان اس دنیا پہ آباد ہوا، تب سے اللہ سبحانہ و تعالی نے رہنمائی کا بھی انتظام کیا، اور پھر اس رہنمائی کے لیے اللہ نے اپنے برگزیدہ بندوں کو چن لیا. پھر ان برگزیدہ بندوں کے اندر بہت ہی خاص الخاص مقام رکھنے والے لوگ اللہ نے بالخصوص ان کا تذکرہ فرمایا، ان کے واقعات بیان فرمائے، اور ہم لوگوں کے لیے بطور عبرت یہ سبق ہمارے سامنے رکھا. سورہ اعراف کی 2 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، جہاں سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا واقعہ شروع ہو رہا ہے. اس سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی نے چند انبیاء کرام کا، بالخصوص انبیاء میں سے جو اولو العزم پیغمبر ہیں وہ صرف اور صرف 5 ہیں، ان میں سے چند ایک کا ذکر فرمایا. نوح علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، اور اس انداز سے اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو ان واقعات سے عبرت حاصل کر لو. آج کے حالات، جیسے میں نے گزشتہ عرض کیا خطبہ کے اندر، کہ ماہ سفر اور اس کے اندر ہمارے وہ جاہلی تصورات اور ایک نحوست کا جو تصور ہے، بہت بڑی خرابی، وہ صرف 1 مہینے کے لیے نہیں، پورے سال کے لیے ہمارے ذہنوں میں یہ بات کھٹکتی رہتی ہے اور انسان اس کوتاہی کا شکار رہتا ہے. تو سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ اللہ پاک نے جن انبیاء کرام کو چن کے مبعوث فرما دیا ان کی امتوں کی طرف، ان کے عزیزوں اور رشتہ داروں کی طرف، ان کی قوموں کی طرف، وہ قومیں ہی ان انبیاء کے مخالف اور انہی کو وہ نامزد کر رہے ہیں اور انہی کو منحوس قرار دیتے ہیں اور انہی کو ساری خرابیوں کا باعث قرار دیتے ہیں. جیسے میں نے عرض کیا کہ سب سے عظیم پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے، اب لوگوں نے آپ کو بھی معاف نہیں کیا، حالانکہ آپ رحمت للعالمین بن کے آئے ہیں، سارے جہانوں کے لیے اللہ کی مہربانی کا ذریعہ، آپ نے ہر لحاظ سے خیر خواہی فرمائی ہے، لیکن قوم کو کیا ہو گیا ہے؟ اللہ پاک کا دستور ہے کہ سب سے پہلے نمبر پہ اللہ پاک نے اکثر انبیاء کو ان کے اپنے رشتہ داروں، اپنی قوموں کی طرف بھیجا. قوم ہی بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس انداز کے واقعات سورہ اعراف کے اندر یہ نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے، ان کی قوم کا ذکر فرمایا ہے، قوم عاد کا ذکر فرمایا ہے، قوم سمود کا ذکر کیا ہے، ان کی طرف آنے والے انبیاء جناب ہود علیہ السلام، جناب صالح علیہ السلام، ان کا ذکر فرمایا ہے، قوم شعیب کا ذکر آیا ہے، اور صالح علیہ السلام کی قوم ان کا ذکر ہوا ہے، لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہوا ہے. یہ سورہ اعراف کے اندر اس سے پہلے ان قوموں کا ذکر ہے اور ان واقعات کے اندر بڑی عبرت ہے. لیکن یہاں آ کے آج کے اس خطبے کے حوالے سے ہمارا ماہ سفر کی مناسبت سے وہ بات اور ساتھ ہی کسی حد تک یہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، کیونکہ واقعات کے اندر بڑی عبرت کی باتیں ہوتی ہیں. یہ نہیں ہے کہ صرف وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے باتیں تھیں، نہیں، جس مرضی پیغمبر کی سیرت کو اٹھا کے دیکھیے، کسی بھی واقعے کو پڑھیے، ایک ہی بات آپ کو مشترکہ ملے گی کہ میری قوم اللہ کی عبادت کرو. یہ عقیدہ توحید، یہ توحید کی دعوت، ایک اللہ کی عبادت کا پرچار،
یہ بنیاد ہوا کرتی تھی. مختلف انبیاء کرام کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر اس انداز سے باقاعدہ سے فرمایا ہے کہ جو بھی پیغمبر ہے اس نے آ کے یہی دعوت پیش کی ہے. اس کے بعد آگے چل کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو بھی واضح کیا ہے وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ کہ ہم نے آل فرعون کو قحط سالی کے ساتھ پکڑ لیا، یعنی ان کے اوپر قحط مسلط کر دیا. وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ اور پھلوں کی کمی کے ساتھ ان کی گرفت کی. لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ شاید نصیحت حاصل کر لیں. اللہ پاک زبردستی کسی کو نہ گمراہ کرنا چاہتے ہیں نہ جہنم کے اندر ڈالنا چاہتے ہیں، لیکن جو بات مانتا نہیں ہے بالآخر اس کی پہ یہی سزا ہے. لہذا اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہوا ہے اور یہاں آ کے بات اللہ پاک نے یہ واضح کی ہے کہ ہم نے آل فرعون، یہ فرعون کی قوم ہے کیونکہ فرعون کی تو اولاد نہیں تھی. آل فرعون سے مراد فرعونی ہیں، فرعون کے ماننے والے، اس کی پارٹی، وہ نافرمان لوگ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا. فرمایا ان کے اوپر ہم نے قحط مسلط کر دیا، پھلوں کی کمی کے ساتھ ان کی آزمائش کی، شاید کہ ان کو سمجھ آ جائے اور عبرت حاصل کر لیں. لیکن صورتحال کیا تھی، نتیجہ کیا نکلا؟ سمجھانے کے لیے سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ جب ان کو کوئی فائدہ پہنچتا، بھلائی نصیب ہوتی، کوئی اچھائی ملتی، قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ کہتے ہیں یہ تو ہماری محنت ہے، یہ ہماری اپنی کمائی ہے، ہم بڑے سمجھدار ہیں، یہ چیزیں ہم خود کرتے ہیں، ہم فائدہ بھی حاصل کر سکتے ہیں. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ اور اگر ان کو کوئی تکلیف پہنچتی، قحط سالی آئی ہے، یہ پھلوں کی کمی واقع ہو گئی ہے، کوئی جناب جانیں تلف ہو گئی ہیں، کوئی اور نقصان ہو گیا ہے، يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی، ان پر ایمان لانے والے ان کے ساتھ برا شگون لیتے ہیں، فالے بد پکڑتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ تمہاری وجہ سے ہے، یعنی فائدے کی نسبت اپنی طرف کہ یہ ہمارا ذاتی کمال ہے، اور اگر کوئی نقصان ہو رہا ہے تو وہ ذاتی نہیں ہے، وہ ان کی کرتوتیں نہیں ہیں. حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تو واضح دستور ہے. اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ تمہیں جو کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، یہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے. اور اللہ فرماتے ہیں وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ ہم ساری برائیوں، ساری کوتاہیوں کے اوپر تو پکڑ بھی نہیں کرتے. اگر ساری برائیوں پہ پکڑ ہو جائے تو پھر اللہ کیا فرماتے ہیں وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا انسان کی جتنی کوتاہیاں ہیں، لوگوں کے جتنے یہ غلط کام ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی پکڑ کر لے. مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ تو ان کی نوست کی وجہ سے، ان کی برائیوں کی وجہ سے، ان کی کوتاہیوں گناہوں کی وجہ سے زمین کے اوپر کوئی چوپایا زندہ نہ رہے. یعنی اللہ پاک ان کو کسی لحاظ سے کوئی فائدہ ہی نہ دیں. لیکن اللہ فرماتے ہیں نہیں، ایسا نہیں ہم کرتے. جو تمہاری کوتاہیاں ہوتی ہیں ان کی بنیاد پہ ہم تمہیں کچھ نہ کچھ نصیحت دینے کے لیے کچھ تکلیف پہنچاتے ہیں. وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ اور زیادہ گناہوں کو، زیادہ کوتاہیوں کو، زیادہ خرابیوں کو اللہ نظر انداز کر دیتے ہیں، اللہ معاف کر دیتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے. حالانکہ جو بندہ نافرمان ہے اس کی معافی کا تو کوئی تک ہی نہیں بنتا، کوئی گنجائش ہی نہیں نکلتی. لیکن اللہ فرماتے ہیں نہیں، ہم سارے گناہوں کی پکڑ بھی نہیں کرتے. لیکن یہ لوگ کیا کرتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں نہیں جی یہ جو اچھی چیزیں ہیں یہ تو ہمارا حق ہے، یہ تو ہماری اپنی محنت ہے، یہ تو ہمارا بڑا استادی طریقہ ہے جس کی وجہ سے ہم کماتے ہیں اور فائدہ حاصل کرتے ہیں. اور اگر تکلیف پہنچتی ہے تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں پہ اس کا بوجھ ڈال رہے ہیں، یہ جی تمہاری وجہ سے ہے. آج بھی دنیا والے بڑے تیز بنتے ہیں نا، فائدہ حاصل ہو جائے کہتا ہے جی یہ بس یہ ہمارے ہاتھ کی صفائی ہے، ہم بڑے سمجھدار قسم کے لوگ ہیں. اور اگر کہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے
کہتے ہیں جی بس یہ اس طرح کے لوگ جو ہمارے پاس آ گئے نا، بس ان کی وجہ سے یہ سارا ہو رہا ہے۔ تو یہ جاہلی عقیدہ اور نظریہ ہے کہ انسان فائدے کی نسبت اپنی طرف کرے اور نقصان کی نسبت غیروں کی طرف یا نیک لوگوں کی طرف ان کی طرف کرتے ہوئے اپنی جان چھڑا لے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں الا انما طائرهم عند اللہ، خبردار ان کا یہ فعل بد پکڑنا، ان کی یہ نحوست کا تصور، اللہ فرماتے ہیں اس کا علم تو ہمارے پاس ہے اور وہ ان کا اپنا کفر ہے، اور یہ ساری جو ان کو کوتاہیاں اور غلط قسم کے سلسلے ان کے نصیب میں آ رہے ہیں، لازمی بات ہے ان کا کوئی سبب ہے، اور وہ سبب کیا ہے؟ ان کا کفر اور ان کی کوتاہی۔ ولیکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن ان میں سے زیادہ لوگ نہیں جانتے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اصل وجہ کیا ہے۔ لہذا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا واقعہ، یہ خاص طور پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس انداز سے اس کا ذکر فرمایا کہ دیکھو سب انبیاء کو ہم نے لوگوں کی رہنمائی کے لیے بھیجا، اور ان انبیاء کے بعد ثم بعثنا من بعد موسیٰ، پھر ان کی طرف ہم نے، دنیا والوں کی طرف ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، بآیاتنا، اپنی نشانیاں دے کر کے، معجزات دے کر کے، کس کی طرف؟ الی فرعون و ملئہ، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، کیونکہ فرعون اور اس کے ساتھی، اس کے سردار، اس کے وہ کابینہ کے افراد، یہ سب بڑے ظالم لوگ تھے۔ بنی اسرائیل، یہ جو یہودی آج بڑا اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں تو بڑا پاورفل ہوں، یہ تو پیچھے ذلیل ہی ہوتا رہا، اور یہ کوتاہیاں اور نافرمانیاں یہ ان کی سرشت میں ہیں، شروع دن سے یہ اس طرح کے باغی لوگ ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی ہیں، اس کے باوجود حرکتیں عجیب و غریب کر رہے ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس وقت یہ فرعون اور اس کے ساتھی یہ موسیٰ علیہ السلام کی آمد سے پہلے سے ان پہ ظلم پہ ڈٹے ہوئے تھے، بنی اسرائیل کے اوپر ظلم و زیادتی کی اخیر کر رہے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی طرف مبعوث فرمایا کہ جاؤ فرعون اور اس کے سرداروں کو سمجھاؤ، فظلموا بها، وہ تو بات کو سمجھنے والے نہیں تھے، انہوں نے ظلم کیا، نافرمانی کی، فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، اللہ فرماتے ہیں پھر دیکھو ان کا انجام کیا ہوا، فسادی لوگوں کا انجام، وہ جتنے بھی طاقتور ہوں، اللہ فرماتے ہیں ہمارے سامنے کچھ نہیں۔ اور کیا ہوا پھر؟ بالآخر اللہ پاک نے اس واقعے کے تذکرے کے اندر آگے چل کے بتایا ہے کہ ہم نے ان سب کو ڈبو کے رکھ دیا سمندر کے اندر، دریا کے اندر۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی حکم دیا آپ اپنے ساتھیوں کو لے کر کے چل رہے ہیں، آگے دریا ہے، دریا سے گزر رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام اور آپ پہ ایمان لانے والے گزر رہے ہیں، پیچھے سے فرعون اور اس کے ساتھی ہیں، وہ پکڑنے کے لیے پیچھے دوڑ لگا رکھی ہے انہوں نے، لیکن اللہ پاک فرماتے کہ نہیں، ہمارے جو ہیں ہم ان کو بچائیں گے، تمہیں ہم اسی جگہ پہ ڈبو کے رکھیں گے۔ تو اس بات کا یہاں ذکر فرمایا، اللہ فرماتے ہیں پھر انجام تو دیکھیے ان کا، فسادی لوگوں کا انجام خطرناک ہوتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین، موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں جاتے ہیں اور اس کو اپنے رب کی توحید کی دعوت دیتے ہیں اور اس کو بتاتے ہیں کہ اے فرعون انی رسول من رب العالمین، میں رب العالمین کا بھیجا ہوا ہوں، اللہ پاک نے مجھے بھیجا ہے، بتا تو بات مانتا ہے کہ نہیں مانتا؟ حقیق لا اللہ اقول علی اللہ الا الحق، میں اس بات پہ ثابت ہوں کہ میں اللہ پر سچی بات کروں، جھوٹ نہیں بولوں گا، میں دو نمبری نہیں کروں گا، میرے ذمہ یہ بات لگی ہوئی ہے، میں اس بات پہ ڈٹا ہوا ہوں کہ اللہ کے بارے میں جو بات میں بتاؤں گا وہ حق ہی بتاؤں گا، دو نمبری نہیں ہوگی۔ قد جئتکم ببینۃ من ربکم، جو تمہارا بھی مالک ہے، تمہارا بھی رب ہے، تمہیں پیدا اسی نے کیا ہے، اس کی طرف سے میں واضح دلیل لے کے آیا ہوں۔ اس دلیل کا آگے ذکر ہے فارسل معی بنی اسرائیل، تو میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے، بس اب اپنا ظلم ختم کر، یہ بنی اسرائیل جن کو تم نے اپنا غلام بنا رکھا ہے ان کو آزاد کر دے، میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، میں اللہ کی طرف سے یہ تمہیں پیغام دے رہا ہوں۔
اب وہ بڑا ظالم تھا فرعون اور اس کے ساتھی. آج بھی دیکھ لیں مسلمان جہاں کہیں دشمن کے چنگل میں ہے، یہ ہندوستان کے اندر دیکھ لیں، کشمیر کا معاملہ دیکھ لیں، فلسطین کا معاملہ دیکھ لیں، کہ آج وہ بنی اسرائیل، وہ یہودی جو غیروں کے ہاتھوں کٹ رہا تھا، مر رہا تھا، پس رہا تھا، آج وہ ظلم کے پہاڑ مسلمانوں پہ توڑے جا رہا ہے. لیکن اللہ پاک نے یہ ان کی تاریخ بیان فرمائی ہے. اس وقت یہ کوئی جرأت کا مظاہرہ بھی نہیں کر رہے. یہ تو موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے پیغام دیا ہے اس کو. تو وہ آگے سے کیا کہتا ہے؟ آپ نے اس کو یہ پیغام دیا ہے کہ بنی اسرائیل کو میرے سے روانہ کر دے، بس ان کو اپنا غلام نہ بنا. ٹھیک ہے، تو مطلب ہے ہمیں یہاں جینے کا حق نہیں رہتا، میں ان کو لے کے کہیں چلا جاتا ہوں. وہ کیا کہتا ہے آگے سے؟ قال ان كنت جئت بآیۃ فأت بها ان كنت من الصادقین. تو اگر اللہ کا بھیجا ہوا ہے اور تو سچا ہے پھر کوئی نشانی دکھا. ایسے تو نہیں میں ماننے والا کہ تو آگے بات کہے، تو بھی تو ان کا رشتہ دار ہے نا، تو میرے پاس کیا ثبوت ہے، یا میں کیسے مانوں کہ تو واقعی اس مالک کا بھیجا ہوا ہے. ویسے تو بڑا ظالم تھا نا، وہ تو یہاں تک کہتا تھا انا ربکم الاعلی. وہ جو سب سے اعلیٰ پالنے والا ہے نا، مالک، وہ تو میں ہی ہوں معاذ اللہ. اتنا بڑا ظالم. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس واقعے کا کس انداز سے ذکر ہمارے سامنے کیا کہ اس انداز کا سلسلہ یہ چل رہا تھا. تو آگے سے وہ مطالبہ کرتا ہے کہ اگر تو سچا ہے تو پھر کوئی نشانی دکھا نا، کوئی معجزہ دکھا، کوئی ایسا کام دکھا کہ جس سے پتہ چلے کہ واقعی تو کوئی خاص نمائندہ ہے، اللہ کا بھیجا ہوا ہے. اب یہ فرعون کا دور اور موسیٰ علیہ السلام کا دور یہ ایسا دور تھا کہ جادو کا بڑا چرچا تھا. جادوگر بڑے بڑے موجود تھے، بڑے اپنے کرتب، جیسے آگے چل کے ذکر آئے گا کہ جادوگر اپنا کام دکھا رہے ہیں. لیکن اس کے مد مقابل جو اللہ کا پیغمبر ہوتا ہے اس کے پاس تو جادو نہیں ہوتا، جادو تو کفر ہے. تو پیغمبر کیسے کفر کر سکتا ہے؟ لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے پیغمبر کو کوئی نشانی دیتا ہے، کوئی ایسا معجزہ عنایت فرماتا ہے کہ جس کے سامنے سارے لوگ مجبور ہو جاتے ہیں اور وہ تسلیم کرتے ہیں یا نہیں کرتے تو ان کی ہٹ درمی ہوتی ہے. باقی وہ کام ایسا کر کے دکھاتا ہے جو کوئی دوسرا کر نہیں سکتا، اور یہ معجزے کی خاصیت ہوتی ہے. پھر ہم تو یہی سمجھتے ہیں نا کہ لو جی فلاں بندے کے پاس کرامت ہے. جی کرامت کا کیا مطلب ہم نے لے رکھا ہے کہ وہ بندہ جناب کوئی روٹین سے ہٹ کر کے کام کرتا ہے اور جب چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے. حالانکہ ایسے نہیں ہوتا. اللہ پاک اپنے بندوں کو کوئی نہ کوئی ایسی نشانی دیتے ہیں تو وہ وہاں اللہ کی مرضی ہوتی ہے، جس کو چاہیں دیں، جتنے وقت کے لیے چاہیں دیں، جہاں تک وہ ہو سکے چلے کام. جہاں اللہ پاک کی مرضی نہیں ہوگی بس وہ ختم ہو جائے گا. تو مختلف انبیاء کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف معجزات عنایت فرمائے. تو یہاں ایک دو جو بڑے معجزے عنایت فرمائے نا، یہاں ان کا ذکر ہے. ویسے چھوٹی موٹی نشانیاں اس کے علاوہ بھی اللہ پاک کی آزمائشیں آئیں اور ان لوگوں نے انکار کیا. تو یہاں جب اس نے مطالبہ کیا کہ کوئی نشانی لاؤ، کوئی معجزہ دکھاؤ اگر تم سچے ہو، فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ. کیا ہوا؟ آپ کے پاس اپنی لاٹھی تھی، آپ نے لاٹھی پھینکی اس کے سامنے، وہ کیا دیکھنے میں جیسے بہت بڑا اژدہا ہوتا ہے. سانپ تو چھوٹا ہوتا ہے نا، سانپ کی نسبت میں بہت جسیم، جس کا موٹا تازہ جسم ہو اور جس کو ہم اژدہا کہتے ہیں، جس کو دیکھ کے انسان ڈر جائے، وہ اژدہا بن گیا. ثعبان مبین، بہت بڑا سانپ. تو اب یہ تو واقعی ایک انوکھی سی چیز تھی. دیکھا، ڈر محسوس کیا. دوسرے نمبر پہ ایک اور معجزہ جناب موسیٰ علیہ السلام، کیونکہ اس نے نشانی مانگی ہے. وَنَزَعَ يَدَهُ، آپ نے اپنا ہاتھ بغل میں رکھا، ہاتھ باہر نکالا. فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، دیکھنے والوں کے لیے ایسے جیسے چاند چمک رہا ہے، سورج چمک رہا ہے، بالکل سفید، باقی جسم سے ہٹ کے وہاں سے لائٹیں اور روشنیاں نکل رہی ہیں، بیضاء ہے، نمایاں اس کا کلر ہے. تو یہ دو نشانیاں، دو معجزات جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے اس خاص پیغمبر، اولوالعزم پیغمبر جناب موسیٰ علیہ السلام کو عنایت فرمائے، یہ دونوں ان کے سامنے رکھے. اب حیران تو بہت ہوئے
غور و فکر کرنے لگ گئے بھی یہ کیا سلسلہ ہے، اژدہا بن گیا، لاٹھی اژدہا بن گئی اور ہاتھ چمک رہا ہے. قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم. وہ فرعونی بولے، اس کے ساتھی سردار بولے، وہ چیلے چمانٹے کہ جناب والا یہ کیا ہے، یہ تو کوئی بہت بڑا جادوگر ہے، بڑا سیکھنے والا، بڑا سیکھا ہوا اور بڑا گویا کہ پہنچا ہوا جادوگر ہے، جیسے جادوگروں کا بھی استاد ہوتا ہے. کیونکہ اس طرح کا کوئی جادو تو آج تک انہوں نے نہیں دیکھا تھا. باقی تو چھوٹے موٹے کرتب تو لوگ دکھاتے رہتے. اور لیکن ایک بات یہ بھی توجہ طلب ہے، جادو کے اندر اور معجزے کے اندر فرق کیا ہوتا ہے. آگے چل کے بات ویسے واضح ہو جائے گی. جادو کے ساتھ وہ چیز کی حقیقت نہیں بدلتی، لیکن معجزہ جو ہوتا ہے اس کے اندر حقیقتاً وہ چیز ہوتی ہے. مثلا یہ نہیں کوئی کہہ سکتا کہ وہ تو لاٹھی تھی اور دیکھنے میں سانپ لگ رہی تھی، کوئی آگے ہو کے اس کو ہاتھ تو لگاتا، پھر پتہ چل جاتا. یا ایسے نہیں ہو سکتا کہ آنکھوں کو دھوکہ لگ رہا ہے کہ وہ ہاتھ سفید نظر آ رہا ہے، نہیں، وہ حقیقتاً سفید ہو چکا تھا اور وہ حقیقتاً سانپ بن چکا تھا. اسی لیے اس نے دوسری کئی جگہوں پہ اس واقعے کا ذکر ہوا ہے، اس نے کہا اس کو پکڑیے، ڈرنے لگ گیا. اور ایک جگہ پہ تو یہاں تک یہ واقعہ ذکر ہے کہ خود موسیٰ علیہ السلام لاٹھی ڈالتے ہیں، وہ اژدہا بن گیا. موسیٰ علیہ السلام خود بھی ڈر رہے ہیں، بھی اب میں پکڑوں تو اس کو پکڑوں کیسے، اژدہا ہے، سانپ ہے. یہ معجزہ ہے. معجزے کے اندر چیز کی حقیقت بدل جاتی، لیکن جادو میں ایسے نہیں ہوتا. اور آپ نے دیکھا ہوگا یہ جادوگر لوگ آج کل ویسے بہت کم ہے، چھوٹے ہوتے تھے ہم بھی ویسے کبھی کبھار وہ شغل میلہ جو دکھاتے تھے نا، وہ ایک دائرہ لگاتے تھے کہ بس جی اس سے آگے پیچھے آپ نے نہیں ہونا جی، کیونکہ ہماری روزی کا مسئلہ ہے جی، ہمارے جان کا مسئلہ ہے جی، یہ بندہ مر جائے گا جی، ایسے ہو جائے گا، ایسے. بچہ لے کے بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، لٹا لیا ہے بچے کو، اوپر کپڑا ڈال لیا ہے اور اس کی گردن کو، اس کے سر کو پکڑ کر کے اس کی گردن سے کھینچ کر کے علیحدہ کر لیا ہے. یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، لیکن وہ حقیقت نہیں تھی. وہ صرف حد بندی کر کے وہ ہمیں روکتے تھے کہ اگر کوئی وہاں سے آگے آئے گا تب بھی حقیقت اس کے سامنے آ جائے گی کہ یہ تو کوئی پیچھے نہیں جا رہا سر، وہ تو بچہ اسی طرح اپنی حالت میں لیٹا ہوا ہے. کیونکہ کسی کے پاس کیا اختیار ہے کہ وہ اس کا سر تن سے جدا کر دے، یا اگر واقعی چھری وغیرہ کے ساتھ کر کے دکھائے تو پھر اس کو جوڑ کے دکھائے. ایسا ہو نہیں سکتا، کوئی ایسا جادو نہیں ہے. لہذا وہ اس طرح کی کرتب دکھاتے تھے. لیکن جادو کی ایک یہ خاصیت ہوتی ہے کہ جادو ہماری نظروں پہ کیا جاتا ہے، ہمیں دھوکہ دیا جاتا ہے، وہ چیز کی حقیقت نہیں بدلتی. تو لہذا معجزہ جو ہوتا ہے اس کے اندر تو وہ نوعیت بدل جاتی ہے. لہذا دو معجزات یہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے ان کے سامنے رکھے. سردار کہتے ہیں جناب یہ بہت بڑا جادوگر ہے، یہ بڑا کچھ سیکھا ہوا جادوگر ہے. یرید ان یخرجکم من ارضکم. اب یہ کاروائی چکر چلا رہے ہیں. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں بھی میری قوم میرے سپرد کرو، ہم کہیں چلے جاتے ہیں، اس کو میرے ساتھ بھیجیے، آپ کا قبضہ کرنا، حکومت کرنا یہ تو کوئی مقصد ہی نہیں ہے. لیکن وہ دھوکہ دے رہے ہیں اپنی قوم کو. کیا کہتے ہیں؟ یہ تمہیں تمہاری سرزمین سے، اس علاقے سے نکالنا چاہتے ہیں. فماذا تأمرون. کیا مشورہ ہے تمہارا؟ یعنی یہ ہمارا دشمن ہے، یہ میں ہمارے گھروں سے، ہمارے علاقوں سے، ہمارے ملک سے نکال کر کے اپنی حکومت قائم کرنا چاہتا ہے. یہ انہوں نے مشورہ کیا آپس میں. قالوا ارجع واخاه وارسل في المدائن حاشرین. وہ سب مشورہ دے رہے ہیں کہ اچھا آپ ایسے کیجئے، اس کو اور اس کے بھائی کو تھوڑی سی مہلت دیجئے، ٹائم دیجئے، اور شہروں میں لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے پیغام بھجوائیے، جادوگروں کو اکٹھا کیجئے تاکہ جادو کا توڑ جادوگروں کے ہاتھوں سے ہو جائے. کیونکہ یہ بہت بڑا جادوگر، جیسے انہوں نے الفاظ بولے، حالانکہ جادو تو نہیں تھا. تو انہوں نے کہا کہ ان کو تھوڑی سی مہلت دو، ان کے ساتھ ٹائم بنا لو. لہذا یاتوک بکل ساحر علیم. وہ پیغام پہنچانے والے پیغام پہنچائیں کہ جادوگر فلاں دن فلاں جگہ پہ اکٹھے ہو جائیں. وجاءت سحرۃ فرعون. پھر وہ وقت طے ہو گیا، دن طے ہو گیا اور جادوگر آ گئے. وجاءت سحرۃ فرعون. وہ جادوگر فرعون کے پاس حاضر ہو گئے. قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین. کہتے ہیں جناب آج میدان سجے گا، جوڑ پڑے گا، اگر ہم غالب آتے ہیں تو پھر ہمیں مزدوری تو ملے گی نا، انعام کے نام تو ملے گا، کیونکہ مقابلہ ہے. آپ جیسے بتا رہے ہیں یہ تو بہت کام خطرناک ہے.
قال نعم وانکم لمن المقربین، وہ کہتا تم انعام کی بات کرتے ہو، میں نے تمہیں اپنا وزیر مشیر بنا لینا ہے، تم میرے قریبی ہوگے۔ لازمی بات ہے، بادشاہوں کے قریبی وہ معمولی لوگ نہیں ہوتے، یہ اس نے بہت بڑا وعدہ کر لیا۔ اب اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ میں اپنے آپ کو بڑا رب کہلوانے والا، اس کا نتیجہ کیا ہے۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، کہنے لگے موسیٰ جی ذرا بتائیے تو صحیح کہ آپ پہلے کچھ دکھائیں گے یا ہم دکھائیں؟ آپ کوئی چیز ڈالتے ہیں لاٹھی وغیرہ جیسے ہمیں خبر ملی ہے، یا ہم کچھ ڈالیں؟ یہ باقاعدہ انہوں نے آپ سے مشورہ کیا اور آپ سے ڈیمانڈ کی۔ قال القوا، آپ نے فرمایا نہیں پہلے تم کرو جو کرنا چاہتے ہو نا، تم پھینکو جو کچھ پھینکنا چاہتے ہو، جو دکھانا چاہتے ہو کرتب دکھاؤ، اپنا جادو سامنے لاؤ۔ فلما القوا، جب انہوں نے پھینکا، کیا پھینکا دوسری جگہ پہ آ رہا ہے نا، یہاں بھی اس کا اشارہ ہے کہ اپنی رسیاں انہوں نے ڈالی تھیں، ان کے ہاتھوں میں رسیاں تھیں، کرتب دکھانا تھا جیسے جادوگر دکھاتے ہیں، تو رسیاں انہوں نے پھینکی۔ کیا ہوا؟ فلما القوا سحروا اعین الناس، جب رسیاں ڈالی انہوں نے لوگوں کی نظروں پہ جادو کر دیا، آنکھوں پہ، نظروں پہ، کیونکہ میں نے عرض کیا کہ جادو کے ساتھ چیز کی حقیقت نہیں بدلتی، وہ رسی ہی ہوتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، لوگوں کو ایسے لگتا ہے کہ شاید یہ سانپ ہیں، لہذا انہوں نے لوگوں کی نظروں پہ جادو کر دیا۔ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ، اور ان کو ڈرایا، وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ ایک بڑا جادو لے کے آئے، واقعتاً جادو تھا، واقعی لوگوں کو رسیاں سانپ لگ رہے تھے کہ بہت زیادہ سانپ ہیں، وہ لوگ ڈر رہے تھے بھی اتنے سانپ۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، تو بالکل ایسے حالات کے اندر اللہ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ کو پیغام دیا کہ اب آپ بھی اپنی لاٹھی ڈالیں نا، پھینکیں اپنا عصا۔ پھر کیا ہوتا ہے، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، وہ رسیاں جو انہوں نے پھینکی تھیں لوگوں کو لگ رہا تھا کہ یہ سانپ ہیں، وہ اژدہا ساری رسیاں کھا گیا۔ اب جب وہ رسیاں حقیقت میں تھیں وہ رسیاں نا، سانپ بھی ہوتا اللہ کے حکم سے وہ سانپوں کو بھی نگل جاتا، کیونکہ وہ معجزہ تھا، پیغمبر کے ہاتھوں اللہ پاک نے نشانی بھیجی تھی، لیکن وہ چونکہ رسیاں تھیں وہ سانپ ساری رسیاں کھا گیا، رسیاں کھا گیا تو بس بات ختم۔ اب جادوگر بھی حیران ہو گئے بھی یہ کیا ہے۔ جب ایسے ہوا ہے فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، حق واقعہ ہو گیا، سچ ثابت ہو گیا، وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو وہ کر رہے تھے وہ جھوٹ تھا، وہ باطل ہو گیا، وہ حبط ہو گیا، وہ ضائع ہو گیا، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی۔ تو اب چونکہ وہ بڑے آخر جادوگر تھے، زندگی انہوں نے گزاری تھی، وہ سمجھ گئے کہ یہ تو جادو نہیں ہے۔ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ، وہاں وہ مغلوب ہو گئے، وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ، اور رسوا بھی ہو گئے کہ ہم اتنے لوگ کٹھے ہوئے، یہ ایک بندہ ہے، ہم نے اتنا اپنے جادو کا مظاہرہ کیا اور ہمارے جادو کو ایک منٹ کے اندر تہس نہس کر کے رکھ دیا گیا۔ تو یہاں یہ مغلوب بھی ہو گئے اور ذلیل و رسوا بھی ہو گئے، لیکن ان کو بات کی سمجھ آ گئی، کہتے نہیں یہ ہمارے جیسا جادوگر ہوتا تو آج تک زندگی ہم نے بھی گزاری ہے، جادو سسٹم اور ہوتا ہے۔ لہذا نتیجہ کیا نکلا، وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، سب جادوگر سجدہ ریز ہو گئے، سجدے میں پڑ گئے۔ وہ جو فرعون سے انعام کا مطالبہ کر رہے تھے کہ ہمیں کیا ملے گا، مزدوری ملے گی، انعام ملے گا، اب وہ سجدہ ریز ہو گئے۔ سجدہ فرعون کے سامنے نہیں ہے، کسی کے ذہن میں آئے کہ ہاں جی وہ تو اس کے ماننے والے تھے، اس نے بلوائے تھے، قالوا آمنا برب العالمین، وہ بولنے لگے، زبان سے بولے ہم رب العالمین کے اوپر ایمان لے کے آ گئے ہیں۔ رب العالمین سے بھی فرعون کو یہ شبہ تو تھا نا، کیونکہ وہ بھی اپنے آپ کو رب کہتا تھا، ساتھ واضح پیغام موجود ہے، رب موسیٰ و ہارون، وہ رب العالمین جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے وہی حقیقت میں سارے جہانوں کا رب ہے۔ لیکن سب کچھ دیکھنے کے باوجود اتنے زیادہ جادوگر وہ تسلیم کر چکے ہیں کہ یہ حقیقت ہے، اور جس کا نمائندہ یہ بن کے آیا ہے واقعی وہ حقیقی رب ہے،
ہم بھی اس کے سامنے سجدہ ریز ہیں، اپنے جادو سے آج کے بعد توبہ کرتے ہیں، یقیناً یہ اللہ کا پیغمبر ہے، اور ہم اس کی بات مان کر کے اپنے آپ کو ایمان کے ساتھ اپنا تعلق جوڑتے ہیں اور مومن بن جاتے ہیں۔ اب اس کے آگے پھر وہی ڈرامے بازی اور کارروائی فرعون پھر شروع کر دیتا ہے، کہتا ہے اچھا یہ ساری تمہاری منصوبہ بندی ہے۔ تو یہ واقعہ اس انداز سے آگے چلتا ہے، اگرچہ اس واقعے کی تفصیل تو اتنی زیادہ ہے کہ بہت زیادہ خطبات کے اندر بھی اس کو مکمل شاید ہی کیا جا سکے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ مختلف مقامات پر جتنی تفصیل کے ساتھ ذکر ہے اتنا کسی اور پیغمبر کا واقعہ ذکر نہیں ہوا۔ ویسے بھی بنی اسرائیل کے ساتھ ٹکراؤ اور جتنا ان کے وہ ڈرامے چلتے تھے اس حساب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف انبیاء کا ذکر کرتے ہوئے بالخصوص جناب موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرماتے ہوئے بہت زیادہ باتیں، واقعات، یہ ساری چیزیں سامنے رکھی ہیں۔ اللہ کرے آج بھی کسی کو سمجھ آ جائے، لیکن وہ تو سمجھنے والے نہیں ہیں۔ جس نے نہیں سمجھنا وہ تو واضح، جیسے دیکھیں فرعون اور اس کے ساتھی، یہ معجزات دیکھ کر کے وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، لیکن جن کو اللہ توفیق دیتا ہے وہ پھر ایک ہی لمحے ایک ہی معجزہ دیکھ کر کے دوسرے معجزے کی نوبت ہی نہیں آئی، اللہ پاک نے ان کو ایمان سے نواز دیا۔ تو ایمان ہی حقیقت میں بہت بڑی دولت ہے، اور بندہ ایماندار ہو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ ایمان لے آتا ہے اور تقوی اختیار کر لیتا ہے، ہم آسمان سے اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں، اور جو بندہ نافرمانی پہ ہوتا رہتا ہے اللہ فرماتے ہیں پھر ہم ان کی آزمائش قید سالی کے ساتھ اور پھلوں کی کمی کے ساتھ اور جانوں کے تلف کرنے کے ساتھ پھر ایسے ہم ان کی آزمائش بھی کرتے ہیں۔ مقصد یہاں پھر وہی ہوتا ہے کہ شاید ان کو سمجھ آ جائے، لہذا سمجھنا ہی اصل بات ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔